پارہ نمبر 11. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر جب تبوک سے لوٹے تو وہ مسلمان جو نہیں گئے تھے اور جن کے کوئی جینوئن ایکسکیوزز نہیں تھے، انہوں نے آ کر مختلف ایکسکیوزز اور بہانے بنانے شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں یہ ہونے والا ہے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا تھا. منافق ایک اس وجہ سے بھی تبوک کی جنگ میں نہیں گئے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ رومن کی جو فوج ہے یہ تو بہت بڑی فوج ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے اور ان سے تو مسلمان کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اور جب ان کو کامیابی نظر نہیں آئی تو انہوں نے جانے سے بھی انکار کر دیا. اب جب کامیاب ہو کر مسلمان واپس لوٹے تو انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے. فکر اس بات کی مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرے اور آپ کے اندر منافقت تو نہیں ہے. جب ہم منافقت والی آیات پڑھیں اپنے آپ کو ویژولائز کریں کہ کوئی ایسی رمق میرے اندر منافقت کی تو نہیں آ رہی، ہپوکریسی کی تو نہیں آ رہی، اور میں اپنی اصلاح کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے اور کچھ کے تو نام لے کر اللہ کے رسول نے اوپنلی بتا بھی دیے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں. اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، ان کو ایکسکیوز کر دو. تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کرو. اللہ نے کیا کہا؟ ایکسکیوز نہ کرو، اگنور کر دو تم ان کو. کیوں؟ انہم رجس، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسقوں سے راضی نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ منافقین کے ساتھ راضی نہیں ہوتا. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فی درک الاسفل من النار. لیکن ہم نے اس آیت میں ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا آگے کہ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، اگر آپ نے اللہ کی طرف معاملہ رجوع کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ یقیناً آپ کو درگزر کرے گا اور منافق کی کیٹیگری سے باہر نکال لے گا. اب کچھ ایسے مسلمانوں کا ذکر آ رہا ہے آگے جو ذرا مختلف قسم کا ان کا معاملہ تھا. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا، حکیم اور دانا ہے. یعنی ان کے اندر علم نہیں تھا. یہ علم کے ساتھ منافق نہیں تھے. اسکالرز کہتے ہیں لا علمی بھی انسان میں منافقت لے کر آتی ہے. تو علم حاصل کرنا اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تاکہ اس کے اندر نفاق کا مرض نہ آنے پائے. آج میں اور آپ کسی کو کیا منافق ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آج میں اور آپ کسی کو منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے کیونکہ بتا دیا گیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے چند کو نام لے کر ڈکلیئر کر دیا تھا منافق. منافقت کیسے واضح ہوتی ہے؟ دل کے ارادے سے. دل کی حالت ہے منافقت، اور دل کا کوئی بھی ایسا انٹینشن، کوئی بھی ارادہ، کوئی بھی دل کے اندر آنے والا خیال دنیا میں کسی گیجٹ کے ذریعے ناپا میجر نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ تو اللہ کے ہاں کے معاملے ہیں. اللہ جانتا ہے کون اصل میں منافق ہے اور کون مسلمان ہے. ان بدووں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی پینلٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے. دیہی علاقوں کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں کے رہنے والوں کی بات ہے جن کے اندر علم کی کمی تھی. علم کی کمی کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، علم حاصل کرو تاکہ تمہارے دلوں کا نفاق دور ہو، سختی دور ہو. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. بتا دیا گیا غیر تعلیم یافتہ لوگ جو کسان ٹائپ ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے فیلڈز کے بارے میں، اپنی فصل کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے؟
آخر ان کو معلوم ہوتا ہے نا کیسا بیج ڈالنا ہے، کب بیج ڈالنا ہے، کس موسم میں ڈالنا ہے، کس وقت پانی ڈالنا ہے، کتنا پانی ڈالنا ہے، کن ویڈ سے اس کو بچانا ہے، کن بگ سے ان کو بچانا ہے. آخر کسان کو یہ علم بھی تو ہوتا ہے. تو اللہ نے انسینٹیو دیا ان بدوی عربوں کو کہ اگر تمہارے پاس اب تک علم نہیں آیا تھا تو اب علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، تم آگے بڑھ سکتے ہو. انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مائنڈ سیٹ ضروری ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں. اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے موجود ہوگا. ہماری غلطیوں کے بعد ہم نے پڑھا تھا من بعدھا، جب ہم ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگ لیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں اس کے بعد اللہ غفور اور رحیم ہے. وہ مہاجر اور انصار، اب بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے. جیسے ہی دین کی بات مانی فوراً جو ہے عمل کرنے لگ گئے. ان کی بات کی جا رہی ہے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. یہ جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پر آپ کو ملتا ہے تحتہا الانہار، ورنہ قرآن میں آتا ہے تحتہا الانہار. تو اس چیز کو پوائنٹ کو نوٹ رکھیے گا. اکثر لوگ جو ہیں تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں. ہم بھی جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں بے شک مارک کر لیں اور زبر کو بھی سرکل کر لیں تاکہ جب آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلتا رہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو تحتی نہیں تحتا پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انصار اور مہاجرین کا ذکر کر دیا. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ ہیں صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان یہ ہیں تابعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بارے میں ایک روایت فرمائی. آپ نے کہا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ جس میں صحابہ تھے. ثم الذین یلونہم، جس کے اندر جو تھے وہ دوسرے لوگ آئے یعنی تابعی. ثم الذین یلونہم، جو ان سے ملے تبع تابعی. تو یہ 3 جنریشنز جو آتی ہیں صحابہ کی، تابعین کی اور تبع تابعین کی، اس کو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے اسکالرز کی طرف سے کہ پیور گاڑا علم ان 3 جنریشنز تک موجود ہے. اس لیے کہ جیسے جہاں سے سپرنگ نکلتا ہے، جس جگہ سے چشمہ پھوٹتا ہے، وہاں اپنے اوریجن کے اوپر وہ سب سے زیادہ وہاں پر فائدہ مند ہوتا ہے. سب سے زیادہ نیوٹریشنل فیکٹ اس جگہ پر ہوتے ہیں، اس کے منرل اس جگہ پر ہوتے ہیں. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے اندر اور ایلیمنٹ شامل ہوتے جاتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ دین کا بھی یہی معاملہ ہے. پیور دین، گاڑھا دین، کانسنٹریٹڈ دین جو ہے وہ ان 3 جنریشنز تک موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو اصل میں کامیابی دی جنہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. مہاجر کون تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. انصار کون تھے؟ جو مدینہ میں موجود تھے. آج مہاجر اور انصار کہاں پر ہیں؟ آج کے مہاجر وہ ہیں جو آلریڈی دین پر کام کرنے لگ گئے ہیں. نہیں، آج کے مہاجر وہ ہیں جو ابھی دین پر نئے آئیں گے. انصار وہ ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے ایک خاتون ہے، انہوں نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے ایک قرآن کا کورس کر لیا. اب وہ کسی اور کے لیے سپورٹ بن سکتی ہیں تو وہ انصار بن گئی. آپ میں سے کوئی ابھی کل جا کر کورس جوائن کرتا ہے، وہ مہاجر بن جائیں گی، اس لیے کہ اب ان کو ہجرت کرنی ہے، نئی ہجرت کرنی ہے. اور جو دین میں پہلے سے موجود عمل میں لوگ ہوتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں وہ عمل میں آگے بڑھیں گے تو نئے آنے والے لوگوں کو گنجائش ملتی جائے گی. اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ عمل میں آگے بڑھتے ہیں تو جو نئے آ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے لیے فریم آف لائن ملتی جاتی ہے کہ ہم نے کیا عمل کرنا ہے. کچھ کو جا کر احسان کے درجے پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ اور میں آج کے دور کے مہاجر اور انصار بنیں گے تو مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے آج اس ٹائم پر آپ لوگ جو ہیں وہ اس دین کے سب جو ہیں وہ مہاجر ہوں. آپ سب کو کورس جوائن کرنا ہو. اس کے لیے اب آپ کو ان لوگوں کی کمپنی بہتر رہے گی جو لوگ آلریڈی دین میں آ چکے ہیں.
اس لیے کہ وہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں. ان کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف حالات کے اندر کیسا عمل کیا جاتا ہے، مختلف آزمائشوں کے اندر کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، مختلف ماحول کے اندر کس طرح سے اپنے دین پر جمع رہا جاتا ہے. تو آج بھی یہ انصار اور مہاجرین والا معاملہ ہوگا، اور آج بھی جو انصار اور مہاجرین بنیں گے انشاءاللہ ان میں بھی ایک دوسرے کے اندر اللہ تعالیٰ دلوں میں الفت ڈالے گا جب وہ شریعت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے. اور اللہ نے ان کو کہہ دیا والسابقون الاولون. قرآن میں آگے آئے گا سابقون الاولون، آگے بڑھ کر عمل کرنے والے، جنہوں نے ایسے وقت میں دین کو تھاما جب دین جو تھا وہ اس وقت ڈاؤن ٹروڈن تھا، پسا ہوا تھا، کوئی دین کو اٹھانے والا نہ تھا. فاستبقوا الخیرات والے لوگ جنہوں نے ادھر حکم سنا فوراً کہا لبیک، جو اللہ کو خود سے راضی کرنا چاہتے تھے ان کی بات کی جا رہی ہے. اس لیے یہاں پر صحابہ اور تابعین کی راہ پر چلنے کی طرف اشارہ کیا گیا. تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، یعنی پریکٹس کرتے کرتے منافق بن گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے یعنی ملا جلا ہے. اب یہ سست مومن کا ذکر آ رہا ہے. یہاں سے کچھ سست مومن تھے جو کہ غزوہ تبوک کے اندر سستی کی وجہ سے نہ جا سکے. کچھ نیک ہیں اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو. یہاں پر علاج بتا دیا 3 طرح سے. ایک، ان سے صدقہ لو، ان کے اموال میں سے صدقہ لو. دوسرا، انہیں پاک کرو، انہیں نیکی میں بڑھاؤ. اور تیسرا، ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، یعنی اب علم حاصل کرنے کے بعد ڈیلے نہ کرو. اللہ تمہیں خود بخود انرجی دے دے گا عمل کرنے کی. اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اپنا تزکیہ کرو، اپنی صفائی کرو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے باطن کو چمکاؤ. کس سے؟ نیکیوں سے، نیک اعمال سے. اللہ سب دیکھ رہا ہے تمہاری محنتوں کو. یہ مت سمجھنا کہ اللہ ہی کو تمہاری محنتوں اور قربانیوں کا علم نہیں ہے. اللہ سب جانتا ہے کہ تم کس مشکل کے ساتھ اس وقت عمل کر رہے ہو. تو جم جاؤ عمل کے اوپر. اب 3rd کیٹیگری ایک اور بتائی جا رہی ہے. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے، چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے. نبی کے پاس اختیار نہیں تھا کہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں. یہاں بتا دیا گیا کہ یہ اختیار تو اصل میں اللہ کا اختیار ہے. یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو سچے مسلمان تھے، غفلت کی وجہ سے اور اپنے معاملے کو بلا وجہ ڈیلے کرنے کی وجہ سے تبوک کی جنگ میں مجاہدین کے ساتھ شامل نہ ہو سکے. کچھ اور لوگ ہیں، اب کچھ کٹر منافقین کا ذکر، جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں، یعنی سینچری بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. یہاں بتا دیا گیا کہ ایک راہب تھا ابو عامر جس کا نام آتا ہے، عیسائی پادری تھا. اس نے مدینے کے خلاف بہت سی سازشیں کی تھیں اور منافقین جو تھے وہ اس کی باتوں میں بہت آتے تھے. تو مدینے کے اندر ابھی تک 2 ہی مسجدیں تھیں، مسجد قباء اور مسجد نبوی. منافقین نے یہ سوچا کہ ایک مسجد ہم اپنی اور بنا لیں تاکہ اس مسجد میں ہم سب اپنی بیٹھ کر اکٹھے ہو کر پلاننگ کیا کریں. مسجد نبی میں تو ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی اپنی پلاننگ کرنے کی. وہاں پہ تو ہم سن چکے ہیں، سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ ان کی باتوں میں ہاں ملاتے ہیں
اور جب اپنے دوستوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہو کہ ہم تو تم ہی میں سے ہیں، ہم بے وقوفوں کی طرح تھوڑی ایمان لائیں گے. تو انہی کی بات کی گئی ہے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک مسجد بنا کر اس کو سینٹیفائڈ کروا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر آ کر نماز پڑھیں. ایک طرح سے یوں کہا تھا کہ جیسے آپ اس کا افتتاح کریں، اس کی انوگریشن سیریمنی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ اس کے اندر ہرگز مت جائیے گا. جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی یعنی مسجد نبوی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. واللہ یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پاک بننے والا بنائے. اللہ جیسا ہم پچھلے رمضان میں تھے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم اس رمضان میں متطہرین کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر کنارے پر اٹھا لی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گر رہی ہے. یعنی بتا دیا گیا کہ اصل مقصد کیا ہے کسی بھی عمل کا، تقوی اور اللہ کی رضا. یہ دونوں ضروری ہیں جو کسی بھی عمل کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. منافقین کا تو معاملہ کھول کر بیان کر دیا گیا کہ انہوں نے بد نیتی کے ساتھ اس مسجد کو بنایا ہے اور یہ اپنی یہاں پر باطنی صفائی نہیں چاہتے بلکہ یہ یہاں پر کرپشن پھیلانا چاہتے ہیں اپنے مختلف پروپیگنڈا کے ذریعے. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر، حکیم اور دانا ہے. یہاں سے مجھے اور آپ کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر گڈ ڈیڈ کے اوپر رائچیس ڈیڈ کا لیبل نہ لگا لیں، اپنے ہر عمل کے اوپر نیکی کا لیبل نہ لگا لیں. اگر میرا اور آپ کا عمل اللہ کی بتائی ہوئی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو ہی سینٹیفائڈ ہے، ورنہ ہر گڈ ڈیڈ جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اللہ نے تو ان سے تجارت کر لی ہے. یہ ہے تجارت کا موقع. کسی نے کہا کہ ہائیسٹ بڈر کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچیے. کیوں اپنے آپ کو کم لوگوں کے ہاتھ، چھوٹے بزنس مینز کے ہاتھ بھیجتے ہیں جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں؟ اللہ کے ہاتھ بھیجیں اپنے آپ کو. خود بھی مجاہد بنیں، اپنی اولاد کو بھی مجاہد بنائیں اور اپنے آپ کو مستقل تزکیہ کے اندر انوالو رکھیں، جسمانی تزکیہ بھی، ذہنی تزکیہ بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس اسلام کے لیے مجاہد بن سکیں اور اپنی اولادوں کو مجاہد بنا سکیں. اور دوسری بات یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ جو یہاں بات کی گئی ہے کہ لیبل کا دھوکہ کبھی نہ کھائیں، کسی کی باتوں میں نہ آئے. ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ مجھے وہاں لے کر جائے جہاں حق بتایا جاتا ہے. ہم سے اچھی تو اینٹس ہوتی ہیں، چیونٹیاں. آپ نمک ڈال دیں، کبھی وہ چینی سمجھ کر لے کر جائیں گی؟ یا آپ نمک کی بوتل کھول کر رکھ دیں، اس کے اوپر بڑا بڑا لکھ دیں شوگر، تو ساری چیٹیاں آ گئیں اور پڑھ کر آ گئیں. انہوں نے کہا ہو ہم نے تو پڑھا تھا شوگر، اس میں سے تو نکلا نمک. جب چیونٹیاں جو ہیں وہ دھوکہ نہیں کھاتی لیبل سے، تو اشرف المخلوقات انسان یہ کیوں لیبل سے دھوکہ کھا جاتا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں، یعنی قتال کرتے ہیں. تو قتال کرنے کی ضرورت آئے، نوبت آئے تو مسلمان مردوں کو تیار رہنا چاہیے. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ہے. ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے. مومن کو تو بتا دیا گیا کہ تمہارا سودا کون سا ہے. قرآن تمہارا سودا ہے، جنت تمہارا سودا ہے، اللہ کی رضا تمہارا سودا ہے، آخرت میں جنت الفردوس کا مل جانا تمہارا سودا ہے. اور دنیا میں اگر تمہیں قرآن مل گیا تو خوشیاں مناؤ اپنی اس نعمت کے اوپر. فاستبشروا ببائعکم، نعمت اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. مومن ہو سکتا ہے دنیا میں دین پر عمل کرنے پر رنجیدہ ہو، غمزدہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو ہو لیکن اس کا دل نہیں روتا. اس کی آنکھ سے آنسو بہ سکتا ہے، دل اس کا مطمئن ہوتا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، کون ہیں یہ سب لوگ؟
عبادت کرنے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یعنی تبلیغ کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے یعنی ہمبل لوگ، عاجزی والے لوگ، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بڑھ کر آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، چاہے وہ حدود نظریاتی ہوں، آئیڈیالوجیکل ہوں، چاہے جیوگرافیکل ہوں، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بے یعنی تجارت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہاں ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو معاشرے میں جہاد کرتے ہیں، جو نفس سے جہاد کرتے ہیں اور جو جیوگرافیکل باؤنڈریز پر جہاد کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مومن قرار دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ سب چیزیں امپاسبل نہیں ہیں۔ یہ اسلام کا ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے کہ اسلام حقیقت بتا دیتا ہے تم اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کو تیار تو ہو، تم کانٹریکٹ سائن تو کرو، قرآن کی طرف آؤ تو، عہد و پیمان کرو تو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے دنیا کے اندر اپرچونٹیز لے کر آتا ہے۔ تمہیں جہاد کا موقع ملے گا اور جب تمہیں جہاد کا موقع ملے تو قدم پیچھے مت ہٹانا، اپنا آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اپنے دل کے اندر ایکسیپٹیبلٹی لے کر آنا اور نیا دین تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسی لیے پہلے ہی اوپر بتا دیا تھا کہ لیبل سے دھوکہ نہ کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز تلاش کی، کوئی نئی چیز بنائی جو کہ دین میں موجود نہیں تھی تو وہ رد کی ہوئی ہے، وہ ہمارے دین میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو خود سے دین بنانے مت بیٹھ جانا۔ اتنا واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ساختہ نیکیاں کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے معاشرے میں کتنی خود ساختہ نیکیاں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں وہ فلاں حدیث سے ثابت ہے، فلاں بزرگ کی حدیث انہوں نے کوٹ کر دی، فلاں مولوی صاحب نے حدیث کوٹ کر دی۔ دیکھیے احادیث کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم تھوڑا سا علوم الحدیث کے بارے میں پڑھ سکیں۔ احادیث کے اندر کیٹیگریز ہیں، جو ابھی آپ نے 3 جنریشنز پڑھی، ان 3 جنریشنز کے اندر اگر کہیں پہ چین آف نیریٹر ڈسٹرب نہیں ہوتی تو وہ گولڈن چین، گولڈن سند اس حدیث کی ہوتی ہے، اس کو وہ صحیح کے کیٹیگری پر لے آتے ہیں۔ صحیح مطلب سب سے زیادہ اوتھینٹک احادیث کے اندر جو کیٹیگرائزیشن میں آتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر عمل کرنے کے لیے صحیح احادیث موجود ہیں تو ہم کیوں ضعیف احادیث کی طرف جائیں؟ ہم کیوں ضعیف احادیث کا رخ کریں؟ ضعیف احادیث میں چانسز ہے نا، چانس ہے وہاں پر۔ ضعیف کا مطلب کیا؟ دیکھیں ایک حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حدیث کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا چین آف نیریٹر، اس کی سند، اور ایک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹیکسٹ جس کو متن کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہم جو یوزلی آپ کو کلاس میں یا یہاں پر جو میں آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، یہ متن ہے، اس میں سند نہیں بتائی میں نے آپ کو ابھی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی، اور جن محدث نے اس حدیث کو بیان کیا ہے ان تک کس کے ذریعے پہنچی، اس کو کہتے ہیں چین آف نیریٹر۔ اگر چین آف نیریٹر کے اندر کوئی ایک انسان بھی ایسا ہو جس کی سمجھ لیں کہ تزکیہ پر یا جس کی علم پر کمی کا کوئی نہ کوئی لیبل لگا ہو، آپ کہتے ہیں ایک ایسا اس کا نیریٹر ہے جو بالکل ساری کوالٹی کے اوپر، پورے سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثقہ راوی، ثقہ راوی، جو پرفیکٹ چین آف نیریٹر کا اس کے اندر لنک موجود ہے۔ اگر اس راوی کے اندر، اس نیریٹر کے اندر کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ صحیح کی کیٹیگری میں نہیں جا سکتی۔ تو چانس ہے کہ وہ جو درمیان میں ایک لنک ویک بنا ہے، اس لنک کی وجہ سے یا تو وہ حدیث جو آگے متن بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اس میں کچھ 19-20 ہو، اس لیے وہ اس کو ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ ضعیف کیٹیگری میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ متن اپنی جگہ جو پہنچا ہے، 6 مثال کے طور پر لوگ ہیں، مثال کے طور پر یہاں لائن سے 6 لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ چائنیز وسپر آپ نے سنا ہوگا نا، میں نے ایک کو بتایا، پھر اس نے ایک کو بتایا، پھر اس نے ایک کو بتایا، پھر اس نے ایک کو بتایا، تو الٹیمیٹلی جو آخر والے نے بات بتائی یا تو وہ ایگزیکٹ بات بتائے گا جو پہلے نے بتائی تھی، یا ہو سکتا ہے وہ اس میں کچھ گڑبڑ کر دے، کہیں درمیان میں کسی نے کوئی لفظ اسکپ کیا ہوگا تو جو آخری 6 بندہ ہوگا وہ بتانے میں کچھ گڑبڑ کر دے گا۔ تو اسی طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ جو متن آتا ہے وہ متن اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے،
جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، چین آف نیریٹر کے اندر جو ایک لنک آ رہا ہے وہ ایک کمزور انسان کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کمی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی کہ یہ انسان جو تھا اس نے درست بات کی یا نہیں. مثال کے طور پر کسی محدث نے ان ایسے انسان کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا جو کہ وہ مسلمان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. آپ نے علم الرجال کا نام سنا ہوگا. علم الرجال یہ ساری سائنس موجود ہے جس میں تمام چین آف نیریٹرز کے اوپر محدثین نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں. کس راوی کی کیا لائف ہسٹری تھی، کیا بایوگرافی تھی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، کہاں علم حاصل کیا، کتنے مختلف علاقوں میں زندگی گزاری، کہاں سے انہوں نے حدیث سنی، کس کو انہوں نے سنایا. 100 سے زیادہ انسانوں کے لائف ہسٹری کو بالکل اس طرح سے کھنگال دیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں واضح احکامات آپ کو اور مجھے مل جاتے ہیں، جہاں تک شریعت کے احکامات کی بات ہے، کوشش کیجئے کہ آپ صحیح احادیث پر سٹک ہو جائیں، صحیح احادیث کو فالو کریں. کوشش کریں سب جگہوں پر صحیح احادیث کو فالو کریں، لیکن آپ کو عمل کرنے میں خاص طور پر صحیح احادیث کے اوپر ہی آنا ہوگا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کلیکشن موجود ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں پورا اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے، سم ہاؤ مور اور لیس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اطیعوا الرسول قرآن میں آیا. قرآن کے اس ایک سٹیٹمنٹ کی حفاظت کیسے ہوگی جب احادیث کی کلیکشن کی حفاظت کر لی جائے گی؟ تو صحیح احادیث اس کیٹیگری پر آتی ہیں جن کو آپ اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے شرعی احکامات کے اندر صحیح احادیثی کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. یعنی درد مند دل ضروری ہے. اگر انسان اللہ کی محبت کا مستحق ہونا چاہتا ہے تو انسان اپنے دل کو درد مند رکھے، حلم رکھے اپنے دل میں. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں میچورٹی تھی، لیکن انہوں نے اپنی اس میچورٹی سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اپنی محبتوں کو اللہ کی محبت کے اوپر نہیں آنے دیا، غالب نہیں آنے دیا، اس لیے کہ ان کی نیت خالص تھی. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. یہاں بتا دیا گیا کہ تمہیں اگر زندگی میں اپنے لیے کوئی سہارا ڈھونڈنا ہے تو وہ سہارا واحد سہارا اللہ واحد القہار کا ہے. وہی تمہیں زندگی میں سہارا دے گا، اور موت کے بعد بھی اس کی رضا ہی تمہارے لیے سہارے کا باعث بن سکتی ہے. اب 3 مخلص صحابہ کا ذکر آئے گا جن کے نام آتے ہیں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. یہ سچے مومن تھے، سستی کی وجہ سے یہ نہ نکل سکے تبوک کے لیے جب تبوک کی کال آئی تھی. ان میں سے ایک کے لیے آتا ہے کہ ایک نے کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے. جب بہت بڑا لشکر ہوتا ہے تو وہ بہت سلو چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، ظاہری بات ہے سبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ لشکر تو نکل رہا ہے اور ابھی گرمی کا موسم ہے. اچھا یہ وقت ایسا تھا آزمائش کا کہ فصل کھجور کی تیار کھڑی تھی. تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو بہت اعلیٰ سواری ہے، آج یہ لشکر نکلا ہے، میں کل تیزی سے جا کر اس لشکر کو پکڑ لوں گا اور اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. کہتے ہیں اگلا دن آیا اور مجھ پر شیطان نے ایک اور سستی کا اٹیک کیا. اس نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی لشکر بہت آہستہ پہنچا ہوگا، تم اور تیز چل کے اپنی سواری کے ساتھ لشکر کو کیچ کر سکتے ہو اور تم ان میں جوائن کر جانا. شیطان نے اگلے دن بھی ان کے ساتھ پھر یہی دھوکہ کیا. جب ان کو خیال آیا اس وقت ان کو احساس ہوا کہ اب تو تیسرا دن ہو گیا ہے اور اب میں چاہوں بھی تو میں اس لشکر کو کیش نہیں کر سکتا، اس میں شامل نہیں ہو سکتا.
پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تمام تینوں صحابہ کی جو تھی ان کے لیے اعلان برات کیسے کی، ان کے لیے کیسے ان کو معاف کیا. ان کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ ان کو سزا ایسی دی گئی کہ 50 دن تک ان کے ساتھ معاملہ پوسٹ پون رکھا گیا، ان کے ساتھ کسی نے کلام نہیں کیا. ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم بالکل مدینہ میں ایسے رہتے تھے جیسے ہم کسی کو نظر ہی نہیں آتے، لوگ ہم سے بات ہی نہیں کیا کرتے تھے، ہماری طرف دیکھا بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ پینڈنگ رکھا ہوا تھا اور یہ ڈیلے کی وجہ سے ان کا معاملہ ہوا تھا. تو عمل میں، نیکی میں ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیا پتا اللہ تعالیٰ موقع ہی نہ دوبارہ دے یا اللہ توفیق ہی چھین لے. پوسٹ پون کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. یعنی یہ نکلتے اللہ کی راہ میں نکلے نہیں تھے نا، اس لیے زمین ان کی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بھاری ہو گئی تھیں. وہی روایات میں آتا ہے کہ لوگ ان سے بالکل بات نہیں کیا کرتے تھے، یہ بالکل ایسے رہتے تھے کہ جیسے انہوں نے کوئی انویزیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے. ایک صحابی کے لیے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور منافقین ان کے پاس آ کر بہانے بنا رہے تھے تو ان تینوں میں سے بھی ایک صحابی جو تھے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی چاہوں تو میری زبان جو ہے وہ جھوٹا بہانہ کر سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ آپ کے سامنے حقیقت کو کھول دے گا، تو میں صرف سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں چل پڑا. چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، لیکن منافق نہیں تھے نا، مومن تھے، سچ بولا اور ایڈمٹ کر لیا اپنی غلطی کو. اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی کے لینس سے دنیا کو دیکھو. اللہ بار بار تقوی کی دعوت دیتا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو ناگوار ہو اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا جو کوئی انتقام وہ لیں، وہ اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق یعنی خدمت مارا نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 طرح کے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے، ایک عمل میں دوڑ جانے والے، دوسرا پرخلوص رہنے والے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ مومن بنو اور مضبوط مومن بنو، عمل میں تیزی دکھانے والے بنو. اس لیے تو آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف، کمپٹیشن کرو اپنے رب کی طرف. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ اٹھائیں اور سعی و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں، وہ ان کے حق میں اسے لکھنا لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. لیتفقہوا فی الدین، اللہ نے بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو تو یہ جہاد کرنا ہی ہے، علمی جہاد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے. اہم ترین بنیادی جہاد ہے یہ کہ آپ اور میں اپنے آس پاس، اپنے گرد و پیش، اپنے خاندانوں میں علم کو عام کریں. ایک دفعہ ذہن آمادہ ہو جائے علم حاصل کرنے کے لیے تو امید ہوتی ہے کہ انسان جو ہے عمل پر چل پڑے گا، اور علم آ جاتا ہے تو انسان پھر دین میں اسکیپزم تلاش نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور میں ہر 20واں گھر، یعنی ہر 20ویں گھر میں سے ایک گھر جو تھا وہ مدرسہ ہوا کرتا تھا. اتنا زیادہ مسلمانوں میں علم عام تھا. ابی ابن کعب کے لیے آتا ہے کہ یہ صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جس طرح تم بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہو اس طرح انہیں عربی کی تعلیم دیا کرو. حالانکہ عرب تھے، سب عرب ہی تو تھے ان کے شاگرد،
لیکن کہا کرتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو جیسے قرآن حفظ کراتے ہو ایسے ان کو عربی کی تعلیم دیا کرو تاکہ دین کی جو ڈگنیٹی ہے وہ برقرار رہے، دین پرزرو رہے، دین کی انٹیگریٹی قائم رہے. اس لیے تو یہاں پر بھی علمی جہاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے نکلے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے، من کل فرقۃ منہم، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہی ہوں جو کیا کریں، لیتفقہوا، جو دین کا علم حاصل کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس کسی نے ایک قدم اٹھایا اس نیت سے کہ وہ علم حاصل کرے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید علم حاصل کرنا جو ہے وہ دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، اس میں ٹاپ پرائرٹی پر دین کا علم ہے، پھر ایکوائرڈ نالج کی بات آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ عالم جو ہوتا ہے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے عابد کے اوپر. عالم کون؟ علم حاصل کیا ہوا. عابد کون؟ جو بہت عبادت کرنے والا ہے. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ 100 نوافل پڑھیں، آپ ایک قرآن کی آیت کو سمجھ لیں، اس سے کہیں بہتر ہے. تو علم حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. قرآن کا علم عام کرنے کی ضرورت ہے. تو دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. بالکل جیسے آپ علم حاصل کریں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے خاندان میں جا کے اس علم کو عام کریں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. یعنی سختی کیسی پائیں؟ ڈونٹ بی اے سوری فگر، سوری فگر نہیں بننا، ایمبیرس مسلم نہیں بننا، ورنہ تو منافق کی شکل میں آ جاؤ گے. جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. قرآن سن کر آپ کو اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے؟ آپ کو اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ اور میں کسی طرح سے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو شاید ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے؟ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ ہم روزے کے اندر یہاں آ کر بیٹھ رہے ہیں. یہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روز یہاں لا کر بٹھا دیتا ہے. یہ قرآن ہی کا اثر ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر کا کرسٹ انشاءاللہ ٹوٹے گا جس میں صرف اور صرف دنیا کی محبت ہے. یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے اللہ کا کلام انسان کے دل کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹاتا ہے اور وہ اس سے ان کے دل شاد ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے جب حکم سنتے ہیں تو مومنوں کو وہ ایک فریش اپرچونٹی لگتا ہے. ان کو لگتا ہے جنت کمانے کا، جنت میں آگے سے آگے بڑھنے کا، جنت کی انسٹالمنٹ دینے کا موقع مل گیا. یہ جنت کی انسٹالمنٹ ہی تو ہوتی ہے جو آپ نیک عمل کرتے ہیں. ایون اگر آپ پر کوئی مشکل آتی ہے اور آپ اس مشکل میں صبر کرتے ہیں تو سمجھے آپ نے جنت کی انسٹالمنٹ ادا کر دی. جس پر جتنی بڑی آزمائش اس نے اتنی بڑی انسٹالمنٹ جنت کی ادا کر دی. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. منافق کا قرآن کی محفل میں آ کر دل نہیں لگتا، اس کو قرآن کی باتیں اور اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں یا اس کو نیند آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق آیا کرتے تھے لیکن ان کا دل نہیں لگا کرتا تھا. ادھر ادھر دیکھا کرتے تھے، دھیان کہیں اور ہوتا تھا، سوچ کہیں اور ہوتی تھی. جسمانی طور پر اس محفل میں ہوتے تھے، ذہنی طور پر اس محفل میں نہیں ہوتے تھے. تو اللہ کی محفل میں پہنچ کر اللہ کی محفل سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لفظی تصویر کھینچ دی. مثال کے طور پر آپ کسی محفل میں جائیں اور آپ کو کوئی دیکھے اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں آپس میں باتیں کریں، آپ سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خاص سینس رکھی ہے. آپ دیکھیں جب کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ خود بخود اس کی طرف ایک دم سے نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. اور یہ جو آنکھوں ہی آنکھوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں چاہے آپ نہ بھی دیکھیں اللہ نے کہا اللہ دیکھ لیتا ہے.
کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو منافق ہیں، سماعون للکذب ہیں، اکلون للسحت ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ رسول اللہ خود چاہتے تھے کہ بندوں پر آزمائشیں نہ آئیں، لوگ تنگ نہ ہوں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ رب ان کو چھوٹی تکلیف میں ڈال کر کسی بڑی آزمائش سے محفوظ کر رہا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے، یعنی کہ اچھا لیڈر ہونے کی یہاں پر علامات بتا دی گئیں کہ وہ کیسے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے بارے میں حریص ہیں کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو۔ اچھا لیڈر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا لیڈر بنائے۔ مومنوں کے ساتھ معاملہ نرم ہونا چاہیے، اور رحمت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جو تھوڑی سی آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے، اس آزمائش میں انسان ایمان پر جمع رہ جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر اور آپ پر کسی ایسے حکمران کو ثابت کر دیتا ہے، ساقط کر دیتا ہے کہ جو کہ جابر ہے، ظالم ہے، تو ہم سب کو اپنے اپنے عمل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم اپنے عمل سے ان آزمائشوں میں ناکام تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم اپنے عمل سے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ آج جو انسانیت اتنی پریشان ہے تو کہیں واقعی ہمارا رب ناراض تو نہیں ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی بس کرتا ہے، جو کرتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ ابو دردہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ والی آیت جو ہے آیت نمبر 129 حسبی اللہ سے لے کے عرش عظیم تک یہ پڑھے گا، اللہ اس کے دن بھر کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اپنی صبح شام کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین آتی ہے، اس روٹین کی صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے۔